اور کچھ ایک دو باڈیز تھی جن کو کراچی کے امن کے بارے میں بہت ہم نے سبسٹینشل پروگرس کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیرر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس ٹیرر کو شاید ہم ایسا ٹیرر نہیں سمجھتے کہ جس کے خلاف ہم نے لڑائی لڑنی ہے، اور وہ ٹیرر جس کو ہم نے کہتے ہیں کہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا، یا وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس کو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا، وہ صفحہ ہستی سے غائب تو نہیں ہو گئی، وہ موجود ہے یہاں. وہ یا ہماری جو اربن سلمز ہے وہاں جا چکی ہوئی ہیں، یا وہ یہ ہے کہ جی بارڈر کے پار وہ موجود وہ شفٹ کر چکی ہوئی ہیں، اور وہ بھی جب چاہتی ہیں، جب بھی ان کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے تو وہ آ کے پاکستان میں اس قسم کا فساد کریٹ کرتی ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان کا جو رول تھا، جو فنکشن تھا، وہ ٹیرر کے خلاف تھا. وہ اس نے ٹیرر کو ایلیمینیٹ کرنا تھا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ریاست پاکستان نے اس کو سیریسلی ٹیک آن ہی نہیں کیا. اور ابھی بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ چند ایسے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کو نمبر ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشنز مانتے ہی نہیں ہیں، اور نمبر دو ان کے خلاف تو اس وقت ہم لوگ لڑائی کریں گے نا جبکہ ہم ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کریں گی. یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یہ انڈیا سینٹرک بھی ہیں، یہ افغان سینٹرک بھی ہیں، اور یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کے طور کے اوپر گردانے جاتے ہیں. سو پاکستان کی جو اس وقت جو لینڈسکیپ ہے، پاکستان کی معاشرہ جو ہے، اس میں ٹیرر کے جو جراثیم ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ کم نہیں ہو رہے. میرے صرف ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کم نہیں ہو رہے، اور وہ کم اس لیے نہیں ہو رہے کہ آپ کا یہاں دھرنا ہوا ہے اسلام آباد میں، اور جس کے سامنے ہماری ریاست نے گھٹنے ٹیکے ہیں، وہ کوئی ایک عام ٹیرر آرگنائزیشن نہیں تھی، وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے کی طرف جا کے جو کہ بہت ایکسٹریم کے اوپر معاملات کو لے جانا چاہتی ہے وہ تھی. تو ریاست جب اس طرح سے گھٹنے ٹیکتی ہے تو ریاست کمزور ہوتی ہے، اور ریاست اس پوزیشن میں نہیں رہتی کہ وہ پاکستان کو ملک کو ان تمام جراثیم سے پاک کر سکے یا صاف کر سکے جو کہ پاکستان میں اس قسم کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو انیشیٹ کرتے ہیں، جیسا کہ پروجیکٹ آپ کا کوئٹہ میں ہوا ہے. اٹس اے سیڈ ڈے فار پاکستان، اٹس اے ویری سیڈ ڈے، لیکن یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ہوتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ریاست پاکستان اپنی رسپانسبلٹی کو کلیتاً انڈر ٹیک کر کے امپلیمنٹ نہیں کرتی. صحیح، ٹھیک ہے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، پھر وہاں یہ والی جسٹیفیکیشن بھی آ جاتی ہے، اور یہ والا سٹینس بھی آ جاتا ہے، یہ والی ریزننگ بھی آ جاتی ہے کہ پہلے جو پاکستان کو جن سے خطرہ ہے ان سے تو نبرد آزما ہو جائے، اس کے بعد پھر باقیوں سے بات کریں گے. یہاں جن سے پاکستان کو مسئلہ ہے یا پاکستان کو جن سے خطرہ ہے، یا اسپیشلی اگر بلوچستان کی بات کریں تو فورن فنڈنگ کی بات پھر آ جاتی ہے. فورن فنڈنگ جہاں سے ہو رہی ہے اس جگہ کو روکیں گے، اس آرگنائزیشن کو روکیں گے تو اس کے بعد کہیں اور نظر ڈالیں گے. ہم لوگ ابھی تک وہ نہیں کر پائے جو کہ ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا اے پی ایس کے سانحے کے بعد کہ اب ہم یہ دہشت گردوں کو اس وطن کی مٹی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کرنے دیں گے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں ایک دن بعد اس طرح کا واقعہ ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ کیا سول ملٹری گورنمنٹ کے اندر گیپ ہونا وجہ ہے، یا پھر یہ وجہ ہے کہ کہیں سے یا کسی سائیڈ سے کوئی انیشیٹو لینے کو تیار نہیں ہے؟ کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں سانحہ اے پی ایس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان، تو اس میں اس پہ اگر صحیح طرح امپلیمنٹیشن ہوتی ہے خلوص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ، تو میرا خیال ہے شاید آج یہ حالات جو ہیں آج اور بھی بہتر ہوتے، جو موجودہ ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں. وجہ یہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں پہلے 4-5 مہینے تو 2015 میں تو ہم تھوڑا بہت سیریسلی کام ہوا، اور کنٹری واز ان اسٹیٹ آف شاک، اور سول ملٹری لیڈرشپ نے اکٹھے مل کے میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت کام کیا. ملٹری لیڈرشپ تو بالکل فرنٹ فٹ پہ تھی، ملٹری کورٹ بن گئے، آپریشن رد الفساد شروع ہو گیا، کومنگ آپریشن پاکستان میں شروع ہو گئے. لیکن جو مین جس کو کہتے ہیں نا دہشت گردی کے خلاف اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا، ان کی فنڈنگ کو ختم کرنا، افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجنا، وہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں ان میں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے ریفارم، وہ تمام چیزیں دیکھیں وہ نہیں ہو سکی، کیونکہ جو ایکچوئل سوچ بدلنی چاہیے تھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی وہ سوچ نہیں بدلی. اور 5-6 مہینے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں 2015 میں اٹ واز بیک ٹو بزنس ایز یوزل. اب بزنس ایز یوزل کیا ہے کہ وہی مس گورننس، وہی لوٹ مار، وہی کرپشن، ادھر 100 ارب کا اسکیم، ادھر 50 ارب کا اسکیم. پچھلے 1.5 سال میں تو یہ ہم سن رہے ہیں. اوپر سے ماشاءاللہ پناما آ گیا، اور پناما کے آنے کے بعد تو پی ایم ایل این گورنمنٹ نواز شریف صاحب ان کے پاس اور کوئی سوچنے کی چیز نہیں تھی، تو لہذا وہ بہت بڑی میجر جو ہے وہ ایک ڈسٹریکشن ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا جو لیگل سسٹم، ہمارا میڈیا، سول سوسائٹی، پولیٹیکل پارٹیز، سب کا فوکس پناما پہ چلا گیا. تو یہ نیشنل ایکشن پلان تو اب ایک
میں سمجھتا ہوں ماضی کی بات رہ گئی ہے, ایک کلوز چیپٹر ہے. لیکن فاروق صاحب ہمیں سے کیسے ماضی کی بات بنا سکتے ہیں؟ ہم نے وعدہ کیا تھا ان بچوں سے جو شہید ہوئے اے پی ایس کے اندر, ہم نے ان کے لواحقین سے وعدہ کیا تھا کہ اب ہم لوگ ان دہشت گردوں کو یہاں کوئی کارروائی نہیں کرنے دیں گے. وہ وعدہ ہم وفا نہیں کر پا رہے. یعنی کوئی بھی شہری پھر کیسے ریاست کے اوپر یقین کر لے گا کہ اگلی دفعہ اگر کوئی وعدہ ہم سے کیا جاتا ہے تو وہ نبھایا جائے گا؟ ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس کو؟ بھائی پھر وہی بات ہے نا, بھائی یہ صرف کام فوج کا تو نہیں ہے نا, یہ سیکورٹی ایجنسی انڈیڈ فوج کا نہیں ہے, یہ سیاسی سائیڈ کا بھی ہے, لیکن سیاسی سائیڈ کو فکر ہی کوئی نہیں ہے نا. نہیں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, جب پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے وعدے پورے نہ کرے, ذمہ داری کا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے, غیر سنجیدہ ہو اس قسم کے معاملات میں, میں کہتا ہوں نا سوچ نہیں بدلی نا, یو بیک ٹو بزنس ایز یوزول. تو لہٰذا آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ کیسے آگے معاملہ چلے گا. اب یہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں, پچھلے چند ہفتوں میں جو سیریز آف دہشت گردی کے اٹیک ہوئے انکلوڈنگ سینئر پولیس آفیسر, ایک آفیسر کی تو بیچاری فیملی جو وہ بھی حملے میں شہید ہو گئے, اور یہ کل چرچ والا واقعہ, بھائی یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل سم تھنگ از ناٹ رائٹ. اب دیکھیں نا چرچ کا واقعہ آپ کا لے رہے, بھائی شکر ہے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوتے, دیٹ از اے گڈ تھنگ. لیکن میں حیران ہوں کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ گیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, اندر بھی چلے جاتے ہیں, اور بھائی کدھر گئے آپ کے بیریئر, کہاں گئے آپ کے سیکورٹی گارڈ جن کا کام ہے باہر ہونا, اندر نہیں ہونا, کہ اندر آپ. لیکن چلیے فاروق صاحب, ایٹ لیسٹ ہم اتنا پولیس کو ضرور ڈراتے ہیں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ کوشش کی جس حد تک وہ کر سکتے. دیکھیں جی میری بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک فریش ریویو چاہیے, لیکن ملک میں اتنی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, اتنی اکنامک انسرٹنٹی ہے, اتنی کیوس اور افراتفری ہے. نواز شریف کا بھی یہ لانگ مارچ ہوگی یا ان کی کو پتہ نہیں کیا تحریک چلے گی, آگے ماڈل ٹاؤن کا معاملہ آنے والا ہے لاہور میں. تو اوور آل ایک اس صورتحال میں میرا بھی خیال ہے کہ خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کی ٹرو اسپرٹ کے مطابق دوبارہ جائیں جو 2015 میں معاملہ شروع ہوتے. ملٹری کورٹ چل رہے ہیں لیکن وہ اگلے 2 سال کی تو سارے پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جیبوں میں ہے نا. وہ تو ایگزیکٹو کی اتھارٹی کے اوپر وہ نیشنل ایکشن وہ نیب ہو گیا یا وہ ایف بی آر ہو گیا یا وہ جو باقی جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں ان کی جیبوں میں ہیں. ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب یہ جو 1-2 انسٹیٹیوشن رہتے ہیں جو کہ وہ اپنی جیبوں میں نہیں ڈال سکے کوشش کے باوجود, ان کو وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو وہ ویکن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت حکومت کا ایجنڈا نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں ہے, اور وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ معاملات کو فردر خراب کریں گے, وہ معاملات کو بہتر نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ